محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق الرسول. عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی محفل ایک انتہائی مقدس محفل ہوتی ہے، اور اس میں نعت ایک انتہائی دل کو جلا بخشنے والا عمل ہوتا ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی، ایک جملے میں عرض کرتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ مجھے جتنا فائدہ نعت سننے، کہنے اور پڑھنے سے ہوا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ اور بعض دفعے تو ایسا ہوا کہ کام ہی خراب ہو رہا تھا، معاملہ ہی بگڑ رہا تھا، ایک نعتیہ شعر نے بگڑی بنا دی۔ 1977 کی بات ہے، میں پہلی مرتبہ روضہ اقدس پہ حاضر ہوا۔ حاضر کیا ہوا؟ جیسے کوئی منہ اٹھائے چلے جاتا ہے، پہنچ گیا۔ اب وہاں جا کے عرض کی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ عرض کی، 2 3 مرتبہ، اور پھر پتہ چلا کہ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کون اور تیرا منہ کون، کہاں آ گیا تو پاؤں میں ٹانگوں میں لرزہ طاری ہوا، اور پیشتر اس کے کہ میں گر جاتا، میں باہر چلا گیا۔ باہر تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر آ گئے، پھر آ کے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرتے ہی پورا جسم اسی لرزے کا شکار ہو گیا۔ پھر باہر، اس کے بعد باب جبریل پہ کھڑا رہا، سمجھ میں نہ آئے، صفہ پہ بیٹھ گیا، اور پھر جو کمزور آدمی جو کر سکتا ہے وہی کیا۔ کچھ دیر بیٹھ کے خوب رویا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے اللہ، تیرے حبیب کا گھر ہے، مجھے یہاں سے بے نصیب اور محروم نہ لوٹا، مجھے چند گھڑیاں یہاں کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ تو ایسے ہی یاد آ گیا کہ کبھی کبھی صحابہ پہ بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور حضور کی خدمت میں حاضری ہونے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس وقت پھر ایک ان کا نغمہ تھا، وہ پڑھتے تھے، جسے ہم کلمہ رضا کہتے ہیں، رضیت باللہ ربا، اور اونچی آواز میں کہتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ ہم راضی ہو گئے، ہتھیار ڈالتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن کرتے ہیں اس بات کے سامنے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور اس بات پہ دل سے راضی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اس کا وہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے ادب سے ورد کرتے تھے، تو پھر ان پہ وہ ہیبت کی کیفیت کم پڑ جاتی تھی۔
ایک تو یہ کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک رند کا شیر جو ہے اس نے خوب بہار دکھا دی۔ دیکھیں کون کہاں کام آیا۔ اختر شیرانی، اس کا ایک شعر، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اب یہ پڑھتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ درست ہو گیا، اور اتنا درست ہوا کہ وہ جو آرزو نے کہا کہ اتنا برسا ٹوٹ کے بادل، ڈوب چلا میں خانہ بھی، اللہ نے بہت کرم کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، ایک جلسے میں قتیل شفائی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، میں صدارت کر رہا تھا، محفل ایسی شعراء وغیرہ کی تھی، تو میں نے قتیل شفائی صاحب سے کہا کہ آپ کے ایک شعر نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے یہ شعر پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا میرا شعر؟ میں نے کہا ہاں۔ ان کی ایک بہت مشہور غزل ہے، اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دو افق میں ڈوب گیا اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، بڑی مشہور غزل ہے ان کی۔ اس کا ایک شعر یہ بھی ہے، اور میں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھا کہ آپ کے ہوتے دنیا والے میرے دل پر راج کریں، آپ کے ہوتے دنیا والے میرے دل پر راج کریں، آپ سے مجھ کو شکوا ہے، خود آپ نے بے پرواہی کی۔ تو قتیل شفائی بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا یہ تو شعر فٹ ہی یہیں آتا ہے، میں نے پتہ نہیں کس لکھے کے لیے لکھا تھا۔ ایک شاعر حضور کی شان میں حجم کہتا پھرا، صحابہ کے مشورے سے حکم یہ ہوا کہ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ ہاں، اور یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کی سزا موت ہے۔ ہاں، اس نے حجم کی، گستاخی کی اور سزائے موت سنا دی گئی۔ جہاں کہیں نظر آئے، جس کو نظر آئے قتل کر دو۔ اس کا بھائی مسلمان ہو گیا۔ بھائی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ بعد میں کر لیجئے گا۔ کہیں اور ہو رہی ہے؟ نہیں، یہی ہو رہی ہے، آواز ساتھ ہی آ رہی ہے۔ اس کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا۔ حضور نے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک نعت کسی طرح سے پڑھ دو، چھپتے چھپاتے آ جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں آدمی آ رہا ہے۔ تو وہ منہ چھپا کے چھپتے چھپاتے اچانک حضور کے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں ایک قصیدہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہ ہو جس نے اتنی حجمیں کہی ہیں اور نعت کہنا چاہتے ہو تو بھی ہم معاف کر دیں گے۔ اور اس نے حضور کی خدمت میں نعت کہی جسے قصیدہ بانت سعاد کہا جاتا ہے، اسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک شعر یہ ہے کہ میں حضور کی خدمت میں آ گیا ہوں، حضور کی خدمت میں آ گیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ حضور معافی مانگنے کے عمل کو بہت محبوب جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اس کو پہنا دی، اور اس اعتبار سے وہ قصیدہ بردہ کہلاتا ہے۔ ایک اور قصیدہ بردہ بھی ہے
جو علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے کہا. فالج کے مریض ہو گئے بیچارے, بہت علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہوئے. تو حضور کی شان میں ایک نعت کہی. عربی میں نعت کو قصیدہ کہتے ہیں. تو وہ قصیدہ انہوں نے کہا اور رات کو پڑھ کے وہ روتے روتے سو گئے. خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ کو چادر عطا فرمائی اور دعا دی. فرمایا بوصیری اب تم ٹھیک ہو. صبح اٹھے تو چادر بھی پہنی ہوئی تھی اور فالج بھی ختم ہو چکا تھا. یہ وہی قصیدہ ہے جس کا بہت مشہور جو ٹیپ کا بند ہے, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, جو ہمارے دوست قاری خوشی محمد نے پڑھا اور اس کی آخری اس کا عمل تھا, اس کی بعد بیچارہ وفات ہو گیا. میں نے مراکش میں یہ قصیدہ سنا اور اسی دھن میں سنا جس دھن میں قاری خوشی محمد مرحوم نے اپنے طلباء کے ساتھ کھڑے ہو کے سنایا. عزیزان گرامی, یہ نعت کا عمل عجیب عمل ہے اور بعض دفعہ ایک آدھ شعر سے, جیسے میں نے عرض کیا, بہت ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں. میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام شروع کیا, محسن عالم. اب افکار بہت آگے کو نکل جائیں اور زبان ساتھ نہ دے, بالکل حق لانے لگوں, اور کئی مرتبہ میں نے پروگرام بند کروا دیا, کبھی ٹھہرو دوبارہ ریکارڈنگ کریں گے. خیالات, جذبات, افکار وہ بہت آگے ہوں اور زبان, لغت, ادب, ڈکشن وہ میلوں پیچھے رہ جائے. تو وہ غالب کا شعر یاد آیا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہ غالب ہم نے اپنے خواجہ علیہ السلام کی ثنا اور نعت اللہ پہ چھوڑ دی ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے, وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور اسیان اللہ تعالیٰ نے اس شعر کا ایک ترجمہ بھی نازل فرما دیا, اس کا اردو میں ترجمہ میں نے کر دیا کہ کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے دے, کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے دے, سیرت تو بیان کر لوں سرکار دو عالم کی.